سفر کر کے انتظامیہ اور ہمارے ایوان کو آپ نے بڑھایا، آپ تمام احباب کا انتظامیہ کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے سٹیج پر دائیں بائیں کثیر تعداد میں علماء کرام نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے ایمان کو بڑھا دیا۔ ماشاءاللہ سارا دن قال قال رسول اللہ پڑھانا، قرآن کریم پڑھانا، اور رات آج ہماری مختصر دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے۔ تو میں علماء کرام کو اور اپنے مہمان خصوصی کو ان الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ بعد صدیوں کے توجہ کیجئے گا کہ بعد صدیوں کے یہ سالار مدارس سے اٹھے، مرحبا صاحب تلوار مدارس سے اٹھے، رونق منبر و محراب کی پھر تازہ ہوائیں، غلبہ دین کے آثار مدارس سے اٹھے، نظر جب بھی اٹھی ختم نبوت کی طرف، نظر بد جب بھی اٹھی ختم نبوت کی طرف، جان عالم کے پرستار مدارس سے اٹھے۔ کوئی بھونکا کبھی یارین پیغمبر پر، کوئی بھونکا کبھی یاران پیغمبر پر، ان کی عصمت کے نگہدار مدارس سے اٹھے۔ ہر کڑے وقت میں امت کے تحفظ کے لیے، ہر کڑے وقت میں دین کے تحفظ کے لیے قافلہ حق کے سالار مدارس سے اٹھے۔ اور اپنے مہمان خصوصی کے حوالے میں کرنے جا رہا ہوں، ان الفاظ کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ افشا تو اپنی ذات کر کچھ بات کر، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ افشا تو اپنی ذات کر کچھ بات کر، کچھ ثابت جذبات کر کچھ بات کر، شاید تیرے لفظوں سے کوئی جو اٹھے۔ مہمان خصوصی شاید تیرے لفظوں سے کوئی جی اٹھے، اپنا سخن خیرات کر کچھ بات کر، یہ خاموشی تو زہر ہے، مت پیچھے چاہے خود اپنے ساتھ کر، کچھ بات کر کچھ تو دکھا اپنے سخن کا معجزہ۔ علامہ صاحب کچھ تو دکھا اپنے سخن کا معجزہ، الفاظ کی برسات کر کچھ بات کر۔ بلا تمہید دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب اسلام، خطیب پاکستان، ہر دل عزیز شخصیت، اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، میری مراد شہزادہ اہل سنت، حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نعروں کی گونج میں نعرے تکبیر، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائیں اور بتائیں کہ علامہ صاحب ہم آپ کو سننے کے لیے آئے اور بیدار بیٹھیں۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت اقدس حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی۔ محموده الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال حضور دی ذات تے درود شریف پڑھو. جنہ نے درود شریف پڑھے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے. پچھلے ساتھی پریشان ہوں گے، پہلے ہی انہاں واسطے جگہ بنا دیو تاکہ وہ تہاڈیاں گردناں پلاند کے تھوڑے کپڑے خراب کر کے اگے نہ آؤ. جس بھائی نو نظر آ رہا ہے کہ میری اگے جگہ خالی ہے وہ خود اگے ہو جائے، پیچھے نہ ویکھے، اگے ہو جائے. جس نو نظر نہیں آ رہا وہ نال دے نوں پوچھ کے اگے ہو جائے. بالکل 1 انچ بھی جگہ تھوڑے سامنے خالی نہ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پچھلے ساتھی بھی تھوڑی حرکت فرماؤ بھائی. بعض اوقات جڑے مولوی دی چھٹ چ ہوندے نے وہ تے آ جاندے تے پچھلے آدھے چلو اسے بیٹھے رہے. حالانکہ ساری تکلیف کریندی پچھلے واسطے. پچھلے ہم نظر آ رہے ہیں، مینوں نظر آ رہا ہے جگہ خالی پئی ہے. پچھلے ساتھی ہو جو قریب ماشاءاللہ. ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم اسٹیج سے تشریف فرما حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اس پروگرام دی سب تو پہلے سفارش میرے پیارے بھائی، بڑے بھائی حضرت مولانا محمد حمزہ طاہر صاحب نے فرمائی سی. پھر جدو یہ پروگرام ریاست نال سیاست مل گئی، انہاں وچوں کوئی پروگرام کڈ لیا. پھر مٹھا جیا، نکا جیا، پیارا جیا. مولانا حمزہ صاحب نے میں نے میڑا ہی ماریا. میں نے آکھیا یہ ٹائم ہی کوئی نہیں تو موڑ وچوں کوئی نہ کوئی ٹائم ہے. اور پھر پیارے دوست قاری عمر دراز صاحب، قاری محمد وسیم صاحب، میاں محمد عابد سرگانہ صاحب، انہاں دی اور انہاں دی رفقا دی پیار بری اور خلوص دعوت تے سڑے نئے ابھرتے ہوئے شاعر نعت خان عظمت اللہ دین پوری. مزید انہوں دین دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ دین الپر ہو گئے. انہاں دی خصوصی محبت اور کاوش اور مٹھی جائی تے سونی جائی تے پیاری جائی تے بالکل لوی لوی سفارش جناب فخر معاویہ صاحب دی بھی شامل. اتنیاں سفارشاں نال میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے تواڈے جیسے دین نال محبت کرن والے سچے سچے خالص مسلماناں دی زیارت دا موقع نصیب ہوا. میں چونکہ اگے بھی بیان کرنا جا کے خانوال دے علاقے کے اس لئے میں جلدی سٹیج لے آئے. میرا وعدہ سی لیکن یہ پروگرام جاری رہنا. ساڑھے ایک بیماری یہ بھی پیدا ہو گئی بیسی پسند ہے مولوی رکھے ہوئے. اس تو بعد باویں عطا اللہ صاحب بخاری کیوں نہ آ جائے. اسے کہنا نہیں بھائی ساڑھی پسند ہے مولوی نے اسے سن لیا، اسے ہم جا رہے ہیں. تو پچھلے تورات پڑھنی ہے. اس لئے یہ پروگرام جاری رہے گا. اور میں اکھی نال بیک آیا ثانی مولانا طارق جمیل حضرت مولانا دلاور خان، ایک دلاور ہے دعا خان ہے، وہ بھی تشریف لے آ چکے نہیں. وہ تفصیلی بیان کریں گے. نعت خان بھی ہے کوئی عبد القادر جیلانی لو روندے ہے بریلویاں نوں. ساڑھے میں جی عبد القادر جیلانی آ گیا.
بہترین سرا خان مصطفیٰ ہے، بہترین ناد خان ہے، میری پسندہ ناد خان. وہ بھی انشاءاللہ تشریف لے آن گے. انشاءاللہ تفصیلی پھر میرا جڑا کتاب ہے نا وہ سراں سدھ دنالے کبھارا علی بستی 23 تاریخ بعد نماز عشاء بروز اتوار انشاءاللہ وہ تے تفصیلی بیان ہو سی. وہ رکشے دے پیچھے لکھے آئی اصحاب زندہ باد. اس وقت میں اپنا اعلان آپ کی تجانا. ساڑھے دوست فوت ہو گئے نے، اللہ انہیں بخشش فرمائے، جناب رانا عبدالرؤف خان رحمت اللہ. انہیں اپنے نظم موت کی آپ پہلے آپ پڑھ چھوڑی ہے. میں آکے انہیں ایک تو کیتا ہے، وہ سکے ساڑھا اور کہے نہ لونا ہے. میں آکے میں آپ ہی پڑھی جاؤں. اور بعض اوقات چیزیں سچ جاندی ہیں تو دنیا تو رانا روف خان گیا دے دنیا میں بہت ارمان گیا اللہ. اور ایسا میں 2-4 گلاں سنائیاں نے مولانا حمزہ صاحب نو، اور انہیں دیکھیں جو آنسو آ گئے نہیں سمجھتے ہیں صرف مزاحی آدمی ہے نہیں، وہ مجاہد بندہ سی. جدو صحابہ دا نا لین والے بڑے بڑے صحابہ دے ٹھیکیدار چپ کر گئے سی، انہاں دنوں وچ رانا عبدالرؤف خان نے صحابہ کرائے. ہن تسی مل کے سبحان اللہ سناؤ تے میں تانوں کوئی دین دی گل سناؤں. تھوڑا جا زور لاؤ بھائی. تسی عام نام سنے ہونا ہے لیلا مجنوں. لیلا ایک دن مٹھائی وانڈ رہی آئی، شرینی وانڈ رہی آئی تے لوگ لین تے لگ کے لے رہے سے. وہ مجنوں بھی کاسا لے کے بھانڈا لے کے تے لین تے کھلو گیا. سارے انہوں اس مٹھائی دیتی شرینی دیتی تے جدو آئی نا مجنوں دی واری اس اگے بھانڈا کیتا، اس او دا بھانڈا لیا زمین تے مار کے 2 ٹوٹے کر چھوڑ. مجنوں آکیا واہ نچن لگ پہ، واہ کیا بات ہے بھائی، واہ بھائی واہ. لوگ آکے تو ہیں مجنوں، تیرا اس بھانڈا ہی بند چھوڑیا کہ تو کھلوتا نچدا تے خوش ہوندا. ان پتہ نہیں میں ایک گل تو سمجھ آوے کہ نہیں. اس آکھیا تو آٹا کیوں نہیں سے بننا؟ بھئی تو آٹا بھانڈا اس کیوں نہیں بننا؟ کوئی تعلق تے میرے نال ہے نا. ایدہ مانا ہے سارے آندے بھانڈے نہیں بج دے. تو سٹوڑے جانے بلا میں کی مثال دے کے گل شروع کی دیئے. سارے آندے بھانڈے نہیں بج دے، بھانڈے انہاں دے بج دے نے جنہاں دے نال کوئی نہ کوئی کسی دا تعلق ہوندہ ہے. جڑے بندے آتے سانوں کوئی کچھ نہیں آتا، رانجا ہر دا سانجا، انہاں نے کہا تو سس قابل نہیں. یہ بھانڈے سارے آندے نہیں بج دے، یہ انہاں دے بجدن جنہاں دا تعلق ہوندہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ابو جہل آگدے انگاریاں تے نہیں لٹایا گیا، بلال لٹایا گیا. ابو لاب تختہ دار تے نہیں چڑھایا گیا، خبیب چڑھایا گیا ہے. یہ دمانہ ہے کہ جنہ آکیا رب ساڑا اللہ ہے، رب پھر انہوں نے آزمایا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جنت بھی تو انہوں نے ملنی ہے نا. چلو اور مثال سمجھا دینا. دیہاتاں دے بندے ہوتے میں بھی دیہاتی آدمیاں کنک سال دی اسے رکھ لینے، جٹ بھی جڑی بیچنی اور بیچ دیں کھاون دی سال دی کنک کوئی بچا لیں دیں نہیں تے لوگ مول لے لیں دیں. ایک کیوں حل ہے تو سال دے ہو جا پہ پتر مہربانی کر پیچھے ہو تھوڑا جزاکا. سال دی کنک ہوندی ہے جدو گھر چ آٹا مک جاندا ہے تے اما وڈی کی کر دی ہے بڑولے چوں دابڑے چوں پلے چوں دانے کڈ کے تے سیدھے چکی تے نہیں بھیج دی، پہلے چھاجے چ پا کے تے چھڈن دی. میں پوچھے اما جی
بیج پر چکی تے اوکھی ہوندی کھلوتی چھاجے پا کے چھڑیندی کلی ستھرے کرندی کلی وہ سکیا میرا پتر سارے پسن دے قابل نہیں سارے پسن دے قابل نہیں بس اور جنہوں اگے ہونا ہی ہو گئے تو ہن میں سیتے بھائی ہن تو میرے بندے آ رہے ہیں یہی بندے بیٹھے آگے بڑی لیڑے کی تو نہیں ہوندے تو میں کی کرتا ریاست پرو کی ہوں تو اشارہ نہیں کرنا لیکن لوگ اپنا علامہ صاحب در رفیق کے سفر پر نکل اشارے کریں دا بیٹھے حالات بڑے ٹھیک نہیں وہ نوے کہ میں اپنی ریاست ہی شہید کرا ہوں توجہ بھائی اچھا بھی تجھے خوش ہو کہ مولوی صاحب دا توا لگ گیا توڑا کیوں نہیں لایا لیلہ تارا کوئی تعلق تو میرا ہے نا بھائی سارے اس قابل نہیں کہ پس جان اما کی ہو سی توجہ فرمایا جیڑے ہو سن کانے کونے وہ پہلے جھوکے نہ آلا اڑ جا سن تے پر گھارے میں جو نہ کھلو سن سیدھے گلی جے نچ سن ٹپ سن سانو کہہ کوئی نہیں آکیا سانو کہہ کوئی نہیں آکیا وہ جلوس کٹ سن سانو کہہ کوئی نہیں آکیا سانو کہہ کوئی نہیں آکیا اور خالص منو جڑے خالص ہو سن نا وہ ہوا نال بھی نہیں اڑ دے اما دے چھنڈن نال بھی نہیں اڑ دے ثم استقامو وہ بہ جاندن اما دا دل نہیں بھریا اے نہیں آکیا بھی خالص تو کھلو ہو تو میں اڑ جان فتیاں فرمایا جاؤ جاؤ بھجو بھجو میں انہوں قابو کرے سا جڑے خالصان انہوں پایا سو بوریے تے آکر بے پوتر لے جاؤ چکی تھے خالد ٹر گئے چکی ہن اتے بھی پتھر ہے تلے بھی پتھر ہے خالص پس رہے ہیں پر بول دے ہی نہیں پہ چیکا بھی نہیں مار دے پہ پس کے گھر آ گئے ہیں اجے بھی اماں بڑی نہیں رجی اس پرات چاہیے تے آٹا شریف پرات پا کے تے پانی پا کے تے آگ کو سننے بارے سو خالص نو آئیو ایک بخاری شریف دی روایت ہے جو سمجھ نہیں جا رہی تھا گھر دی روایت ہے یار آپ کو سننے مارے سو تے پکایا سو چنگی طرح آٹا بجھ گیا اجے بھی اماں دا دل نہیں بھریا توا چ رکھیا سو پیڑا چاہ کے ایک تھپڑی دوں ایک ادھروں میں کہ اماں کیا کر رہی ہوں میں دیوبندی بنا رہی ہوں میں اجے بھی نہیں رجی پھر توے تک رکھیا سو تے چنگی طرح سیکیا سو پک گئے پستا رہے بولے یا نہیں بجھدا رہے بولے یا نہیں بجھدا رہے بولے یا نہیں اللہ فرماتا میں بھی تے بے قدرہ نہیں ہن پیر دے دسترخوان دی زینت بھی خالص ہی مولوی دے دسترخوان دی زینت بھی خالص ہی سجن دے دسترخوان دی زینت بھی خالص ہی دشمن دے دسترخوان دی زینت بھی خالص ہی ثابت ہویا جے خابس ثابت ہویا خالص ثابت قدم روے تے خدا دی قسم جنت دی زینت بھی خالص ہے حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے نموس صحابہ دا مسئلہ ہوئے نموس اہل بیت دا مسئلہ ہوئے ہارنو توفیق نہیں ہوندی خالص ہمیشہ الحمدللہ حضور دی ختم نبوت دا پیرا بھی دے رہے ہیں خدا دی توحید دا پیرا بھی دے رہے ہیں حضور دی رسالت دا پیرا بھی دے رہے ہیں صدیق دی صداقت دا پیرا بھی دے رہے ہیں عمر دی عدالت دا پیرا بھی دے رہے ہیں عثمان دی سخاوت دا پیرا بھی دے رہے ہیں علی دی سجاد دا پیرا بھی دے رہے ہیں معاویہ دی سیاست تے تدبر دا پیرا بھی دے رہے ہیں ابو سفیان دا ایمان دا پیرا بھی دے رہے ہیں حسن و حسین دی عزت دا پیرا بھی دے رہے ہیں اپنی ماں دی عزت دا حلالی بڑھ کے پیراوی مسئلہ بندہ اچھی سبحان اللہ وہ آکسیجن گل سمجھ آئیے جن نہیں آئی نا جڑا ماما دی حفاظت کردہ ذرا کھول کے بول لے بھائی کچھ بندے نہیں بول لے یقین جانو نہیں بول لے یا اللہ جڑا اچھی نہ بولے گھر جاوے تو ساری رات کنڈی کوئی نہ کھولے بات تھریا ہے پہ حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ حضرت حبیب بن زید تو لے کے امیر شریعت تک
قربانیاں در قربانیاں. تے جب تک اپنے خون دا نظرانہ پیش کرنے والے بندے ہیں نا، خدا دی قسمیں نہ حضور دی ختم نبوت دا کو نقصان کر سکتا ہے تے نہ صحابہ دی عظمت دا کو نقصان کر سکتا ہے. پہرے دار جاگ رہے ہیں، چوکی دار جاگ رہے ہیں. حضور دے زمانے دے اندر ایک بندے نے دعویٰ کر دیتا مسلمہ قذاب ہے. اس میرے محبوب علیہ السلام نے خط لکھیا ظالم نے، اتنی جرات کر بیٹھا. اور میں خط نہیں پڑھتا، صرف میں ہوتا جواب جڑا حضور نے لکھیا، فرمایا بھی میں محمد اللہ دا سچا تے آخری رسول ہاں، انت قذاب، تو جھوٹا تے قذاب ہے. پنجابی ایو ترجمہ بڑھتا ہے، میں سچا رسول ہاں تے تو چبل ہے. اچھا جنہاں دی سچے رسول نال جاری ہے سبحان اللہ، کھو جنہاں دی چبلہ نال جاری ہے. حضور نے انج کر کے مسجد نبی شریف میں خط چکیا، انج کر کے لہرایا، کون لے جائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین المسجد پر یہ ہوئی ہے. ایمیں حضور نے خط چایا، صحابہ سوچ رہے ہیں. پچھلی طرفوں ایک صحابی کھڑا ہویا، غریب ترین حبیب بن زید، کھجوراں ویچن والا، کھجوراں ویچ کے تے بچیاں دا پیٹ پالن والا. اس ویلے بھی وہ کھجوراں کھا رہے آئی. آقا میں لے جاواں گا، میں اس ویلے کھجوراں گریاں تے دوجے صحابی دے اُتے آئیاں تے اُتے گر کے تے جھولی چاہ پئیاں. اس وقت ویکھیا کہ یار کھجوراں تے کھا لا، بڑا شوق ہے تینوں خط لے جاون دا. واہ حضور دے صحابی تیری جتی تو کائنات واراں. او سب کیا میں کھجوراں کھاندا رہواں تے نمبر کو ہور لے جاوے. میں لے جاواں گا، حالانکہ پتہ ہے کہ وہ بڑا قذاب تے بڑا دجال ہے، مسلمہ قذاب. جدو میں وہ دربار ختم نبوت دا نعرہ مارنا ہے، وہ زندہ چھڑنا میرے کو پھلاں دے ہار نہیں ملنے، کوئی حلوہ شلوہ نہیں ملنا، کوئی زردے پلاؤ نہیں. تیر لگن گے، تلوار لگے گی، گردن اتر جائے گی. لیکن صحابہ دا عقیدہ کی سی کہ جس حال میں تو رکھے، مشہور بھی لانا ٹینشن نہ لو، کیونکہ گور دیتے جے کہ پیسہ نہیں دیتے، جہاں دینے سور دے دینے. جدو بھی کسی لٹیا سورے چھے نہیں سمجھ آئیا، نہیں سمجھ آئیا. لیکن جانو جدو بھی کوئی لٹیا گیا ہے نا تے سوردہ لٹیا ہے، وہ لٹیا سورے چھے. 3 تے 50 لکھ گردہ نہیں سوردہ ہے. کامے آکے شامی نو تری مجھ میں چوری ہوئی ہے، انہاں کہا واہ 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 کیا واہ میرے محبوب دے صحابہ. جس حال میں تو رکھے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے. بس اتنا تو کہہ دے کہ یہ بندہ ہمارا ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. نہیں فخر تو فخر دے بھی تو سانو فخر ہے نا. تو اسی آدھے دیو بندی پنجن نہیں من دے اور ریڑے تھوڑی رڑی نکلے اسا پنجن منینے آئیں، پتہ نہیں کیڑا کڑا منہ نال بیٹھے تھے. ہے توجہ توڑی بھائی. میرے محبوب این کر کے خط پکڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے صحابہ پیچھے مڑ کے ویکھیا، حضور دا دیوانہ پروانہ مستانہ، تابعدار وفادار غمگسار پہرےدار سچا یار. آگے بلائے سرکار، آگے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. ایدے کل کھجوراں دے باغ کوئی نہیں، اے مربیاں دا مالک کوئی نہیں، اے سونے تے چاندی دا تاجر بھی نہیں ہے. ٹوکرے دے اندر تھوڑی نہ جیاں کھجوراں پا کے
حضرت حبیب دیہاتاں وچ ویچ کے جاندے نے اپنے بچیاں دا پیٹ پالدے نے رزق حلال کماندے نے حضرت حبیب حضور کول آ کے بیٹھ گئے نے اے نہیں سوچیا بیوی دا کی بنے گا اے نہیں سوچیا بچیاں دا کی بنے گا اے نہیں سوچیا کاروبار دا کی بنے گا حضرت حبیب فرماندے نے جدو اللہ دے نبی دی ختم نبوت خطرے وچ ہوئے پھر بچے بعد نے مصطفیٰ پہلے وے بیوی بعد اندر کملی والا پہلے کاروبار بعد اندر کملی والا پہلے وے کیونکہ جدی وجہ تو سنو ایمان ملے آئے جدی وجہ تو قرآن ملے آئے جدی وجہ تو رحمان ملے آئے جدی وجہ تو ابو بکر نو صداقت ملی ہے جدی وجہ تو عمر نو عدالت ملی ہے آج میں سوکھی جی تقریر کرنی ہے جدی وجہ تو عثمان نو حیا ملے ہے جدی وجہ تو ایمان والے انو نکاح ملے آئے جدی وجہ تو ایمان والے انو نکاح ملے آئے نکاح ملے آئے تسی حلالی کہلانے آئے کسی آکیا مٹ جوہاں دی دے کے گزارا کر لو کسی آکیا 2 کلو کھجورہ دے کے گزارا کر لو صدقے جانا کملی والے تو آئے ہیں تو سنو حیا بھی ملے آئے تو آئے ہیں سنو نکاح بھی ملے آئے تو آئے ہیں سنو خدا بھی ملے آئے آقا تسی آئے ہو سنو صداقت بھی ملی ہے ایمان بھی ملے آئے تے قرآن بھی ملے آئے توحید بھی ملے آئے تے سنت بھی ملی ہے اسا در در والے نہیں اسا ایک در والے جائے دنیا نو آن وسایا سوہن محمد نے دنیا نو آن سجایا سوہن محمد نے روندیاں نو گل نل لایا سوہن محمد نے روندیاں نو گل نل لایا سوہن محمد نے توجہ رہے دھیرا نمانیاں نو مار دے حل دھیرا نمانیاں نو مار دے حل انہا بیچاریاں نو زندہ گاڑ دے حل دھیاں دا مان ودایا سوہن محمد نے دھیاں دا مان ودایا سوہن محمد نے دنیا نو آن سجایا سوہن محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا مقدر دا ایک ساواتیلہ نہ ہوندا ساڑی تیاروں سواوی نہ لبدی جے سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا اس وقت کسی صاحب ذوق نے آکھیا سی کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا نہیں نہ سننا تُسے لمحے پہ جاؤ میں تھوڑے اُتے پڑھ دینا کرم بڑھ کے سونا یہ آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا ساڑھوں تے یارو ساڑ دی یہ سر تے محمد دسایا نہ ہوتا سانو تیارو گناہ دی تھوپ ساڑ دی یہ سر تے محمد دسایا نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں حضور نال پیارے ذرا انی اچھی کوئے صلی اللہ علیہ وسلم ہونے فرشتے درود حضور دے روزے تے پہنچا دے پھر آنکھو نہیں اتنی اچھی آنکھوں کہ پتہ لگ جائے تو کوئی بھی گستاخ نہیں بیٹھا 4 دفعہ آنکھوں چلو میں پڑھا دینا میں کہا دے واسطے ہاں کہ مولوی نکاح پڑھا سکتا ہے درود نہیں پڑھا سکتا بڑے شریف بن کے بیٹھے ہوندے ہو ماشاءاللہ مولوی کوئی انج بیٹھے ہوں جنید بغدادی بیٹھے
نیویں شیویں پا کے تے اکھی وچ حیا شاہ رکھ کے تے گانے شانے بن کے تے شیرہ شیرہ پا کے تے دلے پتہ کیا آتا ہے ظالم مولوی کدھیں کلمہ نہ سمجھ لے میں ایک جگہ گیا نکاح پڑھا ڈاکٹر کیسر صاحب یقین جا میں جان دیں میں نے ویک کے تو پسینہ آ گیا یہ تو مولوی نے ویک کے جو پسینہ آ جائے نا سمجھو آگا چل دوسرا کلمہ سنا ہو سکتا جی بڑی مشکل پہلا یاد کیتا ہے وہ تو شروع ہو گئے ادھر بیٹھے بابا چونتی ماڈل وہ تو چوہ دا پیو کہ میرے پتر نو شرم آمدی ہے مولوی صاحب جے ناراض نہ ہوئے تو میں پڑھا چاہ میں ہوں کونی ماری چور دلہے نو او میں کہا ترلا مار میں تو بڑھڑا پڑھدا پہ بولنا آنکھیں لیندہ ہی میں نے کہا استاد جی من تو سے اگو اگو پڑھو تو میں پیچھو پڑھا میں کہو تو پہلے میں پڑھ لیا سبحان اللہ یار قانون خدا مدی اونج بڑے فتوے لیندے ہوتے آندھا قلبہ ہی نہیں حاجری کیتی جاندے ہو تے لوف کیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیمہ دا تے بھج مسیتی جاندے ہو چھوری میں پیری نفت تے دمبے کیتی جاندے ہو پھٹ دلاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو فرد بلائی بیٹھے ہو تے نفل نیتی جاندے ہو کوئی تے دوسو بابا جی اے کیا کیتی جاندے ہو تبلیغی جماعت لے بیچارے آکے توڑے بوئے تے دستک دین آؤ مسجد میں دین کی بات ہو رہی ہے پتہ کیا دو جاؤ جاؤ کافرانو سمجھاؤ ہندوانو سمجھاؤ آندھا کلمہ نہیں آندھے غسل دے فرض نہیں جاؤ تبلیغی نو آؤ جی ہندووں نو سمجھاؤ جا کے کافروں تبلیغ کرو توڑا حال نہ ہوئے پٹھان ناراض نہ ہو جائے ایک پٹھان مولوی صاحب کو تقریر سنی جو کسی کو کلمہ پڑھائے گا اللہ اس کو جنت دے گا مولوی پٹھان آکھنے لگا او ہو جنت تو بڑی سوکھی ہے باہر نکلے ہندو ملے پٹھان فتح آئی تو ہندو نو چڑھ بیٹھا ہوتے اور کافر کا بچہ کلمہ پڑھ ان تو انہیں پتہ ہے بھی پٹھانا دے ہاتھ کوئی آ جائے ماردہ تے چیکا آجاؤ ہم سب آجاؤ اوکے سوک کر کے آجاؤ آؤ ڈاکٹر رمضان صاحب تشریف لیا ایک ڈاکٹر نے مانتا آؤ ہم سب آؤ ماشاءاللہ توجہ ہے بگڑی وہ کہا بھئی تو مسلمان میں ہندو میں نہیں پڑھتا وہ کہا تم کیسے نہیں پڑھتا تم کلمہ پڑھے ہوگا ہم جنت جائے گا جدو پٹھان ویکھیا نا ہندو ویکھیا بھی ہونے مینو نہیں چھوڑیں وہ سکے اچھا بھئی پڑھاؤ پٹھان کہا کہ تم خود پڑھو ہم کو نہیں آتا وہ سکے لائے نمی مصیبت پہ اخیر جدو ویکھیا بھی کام نہیں بڑھے رہتے پٹھان چولا جھاڑ کے تک کہ اے کاش خان کو کلمہ آتی تو ایک کافر تو مسلمان ہو جاتا اڈا حال ہے مسلمان ہو تو دیجئے آج مسلمان ہے اور میں دونوں دروشری پڑھانا کہتے کوئی زبان خالی نہ رہے احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ بیٹھو جی ڈاکٹر رمضان صاحب ماشاءاللہ ساڑھے کولو بیٹا ہے ہمارا رمضان آیا ہے اللہ سلامت رکھے ساڑھے بھائی میں ٹوپی بڑی سونی پر میں یقین جڑو اگلے دن پہچان نہیں سکیا دوئی شادی تنے لڑکائی بدے شکر اللہ اکبر میں نام لیا میں توڑا نام لیا اچھا اے باہر ڈاکٹر دوئی دی چوری کرتا اپنی نہیں دستا احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ جھوم کے پڑھو عاشق بن کے پڑھو احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ ماشاءاللہ ایمان والا پڑھے گا تو زور نہ پڑھے گا یہ عقیدہ سڑے درود فرشتے لے کے جا رہے ہیں احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی میں لاہور ہی ملے سیتے پھر ملے صلی اللہ علیہ وسلم باغ جہاں کا ہار
فارس نامی، جس نے مٹائی رسم غلامی، پھر سے سوارا گلشن آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کاٹے جس نے بچھائے، کالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ۔ نصیب والا بولے گا، قسمت والا بولے گا، ایمان والا بولے گا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز سامعین، حضرت حبیب نو حضور فرماتے نے آ جا میرے کول۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دے سامنے آ کے بیٹھ گئے نے۔ حضرت حبیب دیاں غلامانہ نگاہاں اللہ دے حبیب دے چہرے تے لگیاں ہوئیاں نے۔ اج آخری مرتبہ حضرت حبیب نے حضور دا دیدار کرنا ہے، پھر قیامت والے دن دیدار ہوئے گا۔ دل دیا ترک کے سوچ نہ ذرا، دل وچ کتنیاں امیداں ہونیاں نے۔ والضحیٰ دا چہرہ کھیاں تو دور ہو جائے گا، لیل دیاں زلفاں کھیاں تو دور ہو جان گیاں، تازہ قلب سردیاں کھیاں دور ہو جان گیاں۔ علم نشرح دے سینے والا، خوشبودار پسینے والا، جنت ود کے مدینے والا، آج تو بعد دیدار نہیں ہونا۔ راج کی میرے محبوب علیہ السلام دا دیدار پہ کر دینے، کیونکہ حضرت میاں محمد بخش کہنے نے جے کسے دا یار نہ منے، یار مناون اکھیاں، جے کسے دا دل دید نتر سے تے دیدار کراون اکھیاں۔ نہیں، حضرت حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے پاک پل ویکھ دے نے۔ حضور اپنے غلام دے چہرے ول ویکھ رہے نے۔ آنکھوں میں اشارے ہو گئے، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، کیونکہ صحابہ دا عقیدہ سی دکھیے نے آکھیا دکھیے نو ہم خارا گئے ہن خیر۔ ڈاکٹر صاحب تم ہدیہ دے رہے آپ صاحب تسی مولویوں نو کپڑے دین دیو، میں تم ہدیہ دے رہے پوچھو آپ صاحب نے یقین جانو ملتا کر دے میرے دکان تے آؤ۔ میں کہا میں موچی مولوی نہیں، میں بلوچ مولوی، لدھے مولوی بھائی دن سوٹ دے سے توجہ ہے۔ اسی دین والے بھی ہیں تے انہوں نے ہدیہ دین والے بھی ہیں۔ اچھا تسی پریشان ہو صبح سارے مفت گئے کھلوتے ہو، صرف مولویوں نے مفت سوٹ دے دیں۔ توجہ ہے تواڈی؟ دکھیے نے آکھیا دکھیے نو، مولانا حمدہ صاحب تسی جج بن جاؤ، حضرت تسی بھی جج بن جاؤ۔ دکھیے نے آکھیا دکھیے نو ہم خارا گئے ہن خیر، ہویا خوشیاں سارے نبیاں نو، سردار آ گئے ہن خیر، ہر دل وچ یار صدا نکلی، دلدار آ گئے ہن خیر۔ تو جو اگے موت تو ڈر پیا لگدا، سرکار آ گئے ہن خیر، اگے موت تو ڈر پیا لگدا، سرکار آ گئے ہن خیر، کیونکہ جدے صدقے
بنی میں چھڑ دینا شیرے تھے نہ بولے تھے یہ دے صدقے کل کائنات بنی کسی بھی سبحان اللہ کہتے ہیں یہ دے صدقے اسا اس تو صدقے ہویا ساڈا رابر کملی والا ہے کون آنکھ دے پھٹکے ہوئے ساڈے مقتے سنت رسول دیئے اسا حافظ چمکے ہوئے اسی سرکار دی بنڈ وچ آ گئے اسا ازل تو بخشے ہوئے سلامت رہو بستے رہو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حبیب تک لے میرا چہرہ آخری ملاقات ہو رہی حضور دے غلام دی حضور تو جا کدھر رہنے جا کدھر رہنے مقتل گاہ جا کدھر رہنے شہادت لین جا کدھر رہنے ٹکڑے کرامن اپنے میرے محبوب نے ٹھیر ساریاں دعاواں دیتیاں ہر صحابی دی اکھیاں آنسو نال تر ہو رہیاں نے یار جا رہے ہیں یار جا رہے ہیں بیلی جا رہے ہیں کیونکہ صحابہ تے ایک دوجے تو جان دیندے سن اللہ دا قرآن کہندا میں نہیں کہندا رحماء بینہم دشمن آدھا لڑ دے ہاں قرآن آتا ہے آپس ان جاننے میں پیار دیا گڈی جتیاں تروڑن والے ٹوٹ گئے صحابہ آپس اتنا ٹوٹے سبحان اللہ دی اتنی چھل آوے کہ اگلی گل آوے رحمت والا آوے تھوڑا جا زور آجا تھوڑا جا زور آجا مولانا دلاور صاحب نے تو سبحان اللہ دا کھڑے نہیں انہوں نے اسے دی میرے جل سے آوے اللہ حضور نے فرمایا بھی اے میرا نیزہ پکڑ میرا نیزہ بھی لے جا میرا گھوڑا بھی لے جا اتے بھوی چلو کتھے منو علی یاد آ گیا جڑا علی دا منکر اٹھ کے چلا جائے بے شک پرانی رکھ جائے نمی پا جائے کیونکہ یقین جانو بندے نے عجیب بندے دیکھے نے جمعہ پڑھ دن رحمان راضی ہو جاندہ ہے تو چوری جتی کر کے شیطان نے راضی کر لیں ایسا پڑھیا لکھا مغالطہ میں دنیا جنہیں دیکھیا کہ جس ہمیشہ جدو بھی مغالطہ لگ گئے پرانی رکھ گیا ہے واہ مغالطے آپ پتہ نہیں پڑھیا کڑے کالے جیسے کدی میں نہیں دیکھیا کہ نمی رکھ گیا ہوئے جدو ہی مغالطہ لگا نمی تے بدھ الذین کانوا یحبقون الصالحات خدا دے بندے ہو علی والا ذرا کھل کے بولے تاکہ پتہ چل جائے اسی کافر بھی نہیں اسی منافق بھی نہیں صدیق والا بولے فاروق والا بولے ارے عثمان والا بولے علی والا بولے علی دا نا ہی انج دے خدا دی قسم سن کے دشمن دا ترا نکل جاتا اچھا کئی بندے نو نا یہ جدید دور ہے پڑھے لکھے دور ہے دانائی دے دور ہے سوشل میڈیا دے دور وچ بھی اج تک انہاں نوں پتہ نہیں چلیا علی کیڑا ہے کہ سانو ویکھ کے آدم یا علی سمجھا کے مار گئے ہیں بڑی سانو آپ سے یا علی کیا مطلب ہے جیڑا بندہ مینو ویکھ کے علی آکھے نا وہ دوبارہ کلمہ پڑھے کیوں میں تو علی نہیں نا میں کو تنقید نہیں کر رہا میں تیرے ایمان دی خیر پہ منگنا ایک ٹبر ہو رہے سانو ویکھ کے آکھتی یا رسول اللہ دور کیوں تو سانو ویکھ کے یا رسول اللہ کیوں آکھے لیکن مجھے ایک گل سمجھ آئیے ایک ٹبر سانو ویکھے علی یاد آ گیا تجھے ویکھے نبی یاد آ گیا لیکن امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں انہوں نے ویکھ کے مولوی آکھا یا رسول اللہ شاہ صاحب آکھن لگے جملہ تا تڑا بڑا سن ہے
دل کردا تیرا متھا چوم لواں منہ چوم لواں پر تینوں مغالطہ لگا ہے میں عطا اللہ میں رسول اللہ نے کیوں فرقہ وارث پھیلاندے ہو کیوں چھیڑ دے ہو کیوں ضد تو علی دا نام لیندے ہو علی کا نام ضد سے نہیں لیتے عبادت کی نیت سے لیا کرتے ہیں تائیوں تسی نعرہ مارنے اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا اسی حیدر والے ہاں کملے نے جلسے والے جڑے میری موجودگی جناب خان ساتھ لیں تسی یقین جانو میرے نہ ٹھیکہ موکلو میں انہیں لڑ چنگیاں پڑھنا سبحان اللہ پر میں ایک کہ صرف میرا فرق ہے کہ میں کپڑے ہکو جے پہنا نات خان آج کل ستھڑ ہو رہی ہے تے چولا ماشاء یقین جانو تلے ویکھو تے لیڈا ات ویکھو تے لیڈی امن چمن لگے ہوئے کڑھائیاں کیتیاں ہوئیں کیا بات ہے بھائی ہے نات خان آ رہے ہٹو بچو کی صدا یہ نات خان آ رہے کہ دل دل آ رہے الحمدللہ پھر بھی ساڑھا سٹیج فی الحال ایسی چیزیں تو محفوظ الحمدللہ یقین جانو کئی جگہ تو دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا یقین جانو میں ایک ملکے کہ میں ایک ملوکے اسی حیدر 4 دفعہ کہہ دو حیدر حیدر کچھ بھی نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہونا اے خوش کے صوفی اتنا اچھی بولو کہ قبضہ ختم ہو جائے حیدر عظمت اللہ نہ بیٹا نہ کانج کر لی کرنی نبی منع کیتا ہے کہ تیرے خلاف بول دے بھی نہیں تو بڑھ کلام نہ لے پھر ساڑے جا بس کرو بیٹا پھر کانج گل نہیں کر جلدی بینوے تین نہیں اسی حیدر والے ہاں سوچ لو نہیں سوچ لو اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا صدیق فاروق غنی دے بعد صدیق فاروق غنی دے بعد گل سنو میری جڑا علی دے حق چ نہ بولے اللہ کرے گنگا ہو جائے یقین میں نہ شالا کدی نہ بولے صبح کلا تے میں آواں اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا صدیق فاروق غنی دے بعد اے امیر علی سونا علی قرآن دا قاری ہے سونی رکھدا داڑھی ہے علی قرآن دا قاری ہے سونی رکھدا داڑھی ہے پیرم زلفاں تئیں اے اخیر علی سونا اسی حیدر 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 اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا قدوہ خندق دے موقع تے عمر بن عبد خود نے ماری چھلانگ گھوڑے نو اڈی ماری میدان چایا کہندا کون ہے جڑا میرا مقابلہ کرے حضرت علی جلدی جلدی کھڑے ہو گئے فرمایا آقا کی اجازت دے ہو میں سبتا دے پجاری نال 2 ہاتھ کر حضور فرمایا علی جا جنہی کل میں کہنا چاہتا سا حضور نے دعا دے کے علی نے ٹوریا تھوڑی دیر بعد چند قدم علی ٹوریا حضور فرمایا علی واپس آ جی تلوار رکھ چا حضرت علی تلوار اپنی رکھ چھوڑی فرمایا میری لے جا تلوار بھی نبی دی تھوڑی دیر ٹوریا علی پھر آواز ماری علی واپس آ اپنی پگڑی لا اپنی پگڑی علی لائی تے حضور نے اپنی پگڑی علی نو پوائی وجہ فرمایا جدو کافر وار کرے گا علی دے سر تے
میں اللہ نو آکھاں گا گل سر دی نہیں گل محمد دی دستار دی ہے میری دستار بچے گی تے حیدر قرار بھی بچ جائے گا تلوار بھی نبی دی لے کے جا رہے ہیں دستار بھی نبی دی لے کے جا رہے ہیں دعاواں دی مہکار بھی نبی دی لے کے جا رہے ہیں شکریہ ڈاکٹر صاحب لیکن کیسا منظر ہوئے گا وہ گھوڑے دے اتے چڑھ کے کھڑا ہے عمر بن عبد القد کلا بندہ ہزار بندے نہ لڑتا ہے آج ہزار نہیں کلا حیدر قرارے سر تو لے کے پیروں تک لوہے دی زرہ بیچو بستے ان کر کے زرہ ہٹا کے پاکے علی حضرت علی فرمایا انہ علی ہو سکیا میں تیرے نال نہیں لڑتا عمر نے آکھے حضرت علی فرمایا کیوں ہو سکتا تیرا قد چھوٹا ہے حضرت علی فرمان لگے بے وقوف آدمی تینوں کہے آکھے جو گل قداں تے مک دی ہے قد چھوٹے چھوٹے ہوتے نے کام بڑے بڑے کر جاندے نے تو انہوں کی پتہ میں کی بیٹھا آنا چھوٹے چھوٹے قدہ لینا وقت پا دیندے نے خدا دی قسم دنیا دا کفر چھوٹے جے قدہ لے کل انج لرز ہے خدا نام آ جائے تو زمین تے رہ پڑ اور نام ہی کافی ہے علی کا اور علی والوں کا میں تیرے نال نہیں لڑدا علی آکھن گا میں اج لڑنے ہو سکے ٹھیک ہے ہن حضرت علی فرمان لگے میں سنے ہیں تین گلاں کریے کہ من لینے ہو سکے ہاں ہاں میں چنگا رہے گا کلمہ پڑھ لے بچ جا دوزخ تو میدان دے اندر بھی تبلیغ ہو رہی اللہ سے سب کچھ اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے ہو سکا کلمہ دی تبلیغ نہ کر اگلی گل کر حضرت علی مسکرا کے فرمان لگے میں چاہنا کہ میرے ہتھوں نہ مر تو دوزخ چلا جا سے چپ کر کے واپس چلا جا میں تینوں اجازت دینا وہ اتریا تھلے کبڑی کے گھوڑے دی لتاں کٹ چھوڑیوں آکھے ہون تنہیں پتہ لگ گئے میں واپس کوئی نہیں جانا فرمایا صرف واپس تو نہیں جانا تیری نسل بھی اتے کوئی نہیں چڑھنا فرمایا پھر مرن واسطے تیار ہو جا ہو سکیا میری تیاری ہے دل وچ کہے ہزار بندہ کے نہیں ٹکدا کلا علی کی نہ ٹکے گا حضرت علی مسکرا کے فرمان لگے اگے تیرے سامنے بندے نہ آندے ڈنگر آندے آن بندے نال واہ تے راج پیا وہ کہنے لگا علی کاروار فرمایا نہیں 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 ساڈے نبی سنو سمجھایا ہے پہلے چھیڑنا نہیں یہ کوئی چھیڑے پھر چھوڑنا نہیں پہلے اسی مودی نو چھیڑیا نہیں پہلے اسی مودی نو چھیڑیا نہیں اس صدور لا کے سنو چھیڑیا ہے پھر اسا چھوڑیا ہی نہیں دنیا نمبر سوس نکلے آؤ دا پھوس میں پاکستان نو کھا جاؤں گا گجری چبل جان دی نو میں تا پاکستان دی فوج نو تو کی سمجھو یا تیرے فوجی جاندے نے ترخواہ دے لالچ میرے شہزادے کھڑے نے شہادت دے لالچ گاں دا پیشاب پینا لیا گاں تیری ماں دنیا چ بڑے بد نصیب ویکھے نے اس کتے مودی تو گھٹ نے جنہوں ماں دا دودھ دی نصیب نہیں ہوتا وہ گاں دی ماں ہے نا رب نے آکھے گاں نو دودھ پلاوڑے مسلماناں نو باقی ماشاءاللہ جڑا تبرک پچھو ہوئے نا مودی پھڑنا لے کے کھڑا ہے مجھے بھی تبرک چاہیے پاکستان کی فوج الحمدللہ تسی جڑے فوج دے خلاف بول دے ہو نا پتر فلسطینیاں تو پوچھو
جا کے پوچھو سوڈان دے لوگاں نو، جا کے پوچھو برما دے مسلماناں نو کس طرح گاجر مولی طرح کٹ کے ذبح کر کے بھون کے انہوں روسٹ کر کے کھا گئے نے لوگ۔ جس ملک نو کمزور کرنا ہوئے وہ دی عوام تے فوج انہوں لڑا دیو۔ خدا دا واسطہ ہے پاک فوج نو رہن دیو، پاک فوج آئے تے اسی آئے، باقی جڑے نے جنہاں تے تسی ماشاءاللہ آستے رکھ دیو، تبدیلی آئے گی، یہ سارے کوئی بڑا چور کوئی چھوٹا چور، یہ پاکستان دی بقا اس واسطے کہ دی پاکستان دی فوج آکے جی مال کھان دن، میں کہ جان بھی تے دن دن نا، گول بھی تے کھان دینا، وہ تیرا میرا نوجوان بچہ نہیں جڑا سرحد تے کھڑا ہے اور بندوق ہاتھ لے کے سینہ پر اٹا کے کھڑا ہے، اگر گولی لگے تے مینوں لگے، پاکستان دے بچے نہ لگے، اسے تم اس کے خلاف لکھتے ہو بولتے ہو، ایک لیڈر کے لیے تم پاک فوج کے خلاف ہو جاؤ گے۔ لیڈر آندے جاندے رہن گے، فوج نے رہنا ہے بھائی میں تے فوج دے نال، ایڈی محبت کوئی نہیں کردا جنی شبیر عثمانی فوج نال کردا ہے۔ اسی تے گھر جڑے پکھے لائے نے انہاں دا نام لکھا ہے جرنل فین، جس ملک دے پکھے جرنل چاول کرنل سیمنٹ فوجی گھی کمانڈو صابن گھی مجاہد صابن کمانڈو تے سگریٹ کیپٹن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگا جی پہلے چھیڑ دے نہیں کوئی چھیڑے پھر چھوڑ دے نہیں، اس اگر ٹھیک ہے میں کرنا وات میں کروار، اس اگر اکا لکمہ کرانگا اکے وار نال علی دے ٹوٹے ہو جانگے۔ حضرت علی نے اس وار کیتا، حضرت علی مسکرا کے اینڈ کیتا، تلوار تے جا کے زمین تے لگی، وہ دے پیرے جو زمین نکل گئی، پہلی میری وار خطا ہویا ہے، فرمایا پہلی میری تے بندہ آیا ہے۔ میرے خیال ہے تسی تھاگے ہو تو تسی انتظار ہے چو کہ دعا کروا جلدی میں نو کرنی چاہیے، جلدی ہو سکتا چور نہ لپنڈ کل۔ ہون حضرت علی فرماندے نے تیرے دل وچ خیال ہوئے گا، فرمایا کی اوسا کیا سوچو، حضرت علی فرمان لگے میں نو پتہ ہے تو سوچ رہے ہیں ایک موقع اور مل جائے، کہتا بالکل، فرمایا کر لے وار، اس پھر کی تلوار زمین تے جا لگی۔ حضرت علی فرمان نے تیسری میری بھی کر لا پر یاد رکھی تین تو بعد تے بیوی فارغ ہو جاندی ہے۔ جب میں تے مسلک دا خاتمہ میں کسی نے چھیڑتا نہیں ہاں، میں اپنے مسلک دی گل کر رہا ہوں، ترایا دیئے تو ماشاءاللہ ہوئی بھی ہو جاندی ہے، ہو سکیا ہون تے علی نہیں بچدا، فرمایا نہیں بچدا، تینوں پتہ نہیں پیچھے دعاواں کون پیا کردا ہے۔ اس بڑ وار کیتا تھا علی کہا زمین تے جا بگی تلوار، علی فرمایا ہن میری واری، سنبھل جا، سد لجنو سد نہیں، بس ایک کوئی وار کیتا حضرت علی نے، لگا سر وچ ٹکڑے کردا ہویا تے ایمان دے دو ٹوٹے کر کے تلوار زمین تے جا لگی تے زمین تے جا پیا۔ حضرت علی دی زبان جو جڑا نعرہ نکلیا اللہ اکبر، اے دا معنی نعرہ حیدری دا جواب کی ہے، اب لوگ گیا میں نعرہ لگاواں گا تے اللہ اکبر جڑا مندا وقت گا نعرہ مولوی لبو جڑا توڑا عقیدہ بھی درست کرے۔ آئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ توڑا مہمان آگیا ہے یہ انتظار ہے جزمت اللہ صاحب نے بڑی جلدی آئی کہ لے آؤ جلانی صاحب نے لے آؤ عثمانی صاحب نے کڈو، میں کی تو سنا سکتا ہوں، مہمان آگیا ہیں سڑ دا پھول سڑ لا پتہ گملہ نہ ہوئے بیچ شالا کملہ نہ جاری نہ ہوئے ہر موڑ تے آدھیں شہل ہے دو آؤ جی آؤ حضرت میں نے مذاق کیتا میں نہ دی جان جھڑنا میں تندور تائی بیٹھا ہوں بڑا جڑے بھائی تندور تاوے تو روٹیاں بغیر لا تے وگ جاندی روٹیاں تھپ کے پکا کے لا کے کھوا کے جاتا۔ پاکستانی قوم دی ذلت دا سبب بھی ہوئے جڑا کرسی تے بیٹھو پسند نہیں کر دے، دعا آوے کدو تے جاوے کدو، تو سب کھنڈ سستی کرا لے
ہون ذرا سبحان اللہ سناؤ جنہوں خوشی ہوئی ہے کہ جناب ساڑھے بہترین شاعر اور نعت گو شاعر جناب محترم عبدالقادر جیلانی صاحب تشریف لے آنے جنہوں خوشی ہوئی ہے انہوں نے آن دی او سبحان اللہ کبھی جنہوں خوشی ہوئی ہے میرے نہ جان دی میں نے پتا سی جدو کرنے کی گل ہوئے ہوں دی خطرناک ہے میرے نبی نے اپنا نیزہ دیتا حضرت حبیب بن زید نو گھوڑا بھی اپنا دیتا دعوانا ٹورے حضرت میرے والے ویکھنا حبیب بن زید جا انج رہن گھوڑا انج ٹورے جاندہ ہے جدو تک حضور نظر آندے رہے نا انج وے دے سوانوں کی پتا میں کیا کیا سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نینین ویکھ کے جدو کوئی شاعر نعت خان آ جائے میں نے بڑا ڈر لگتا ہے کوئی زیر زبردہ فرق پہ گئی نہ آکھنا مولوی صاحب نے کلام ہی نہیں ہوندہ پڑھے کیوں آئی کوڑے رو بنا چپ چنگی پر مائے وڈا ڈارا سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نینین ویکھ کے شادی بھی عید ہو گئی شادی بھی عید ہو گئی نانا حسین ویکھ کے بیٹھر گئے نینین ویکھ کے بڑی میرے دوستوں بھی فرمائش آئی بڑے دنوں تو فرمائش آئی چلو آ گئی ہے میں پڑھ دینا نا رشتے ضروری نے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے دل حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے جنت جے تو چاہنا ہے خود رکھ لے پج تن دی جنت جے تو چاہنا ہے خود رکھ لے پج تن پنجان دے من دائے پہلے چار ضروری جڑے اجری بولے او بیمار ضروری رشتے ضروری نہ یار ضروری مومن دے کلامے تو اخر معاویہ صاحب مومن دے کلامے تو من نبی دیا بیویانو من نبی دیا بیویانو انما وادینا عظمت دے اقرار ضروری انما وادینا عظمت دے اقرار ضروری نے او جڑے نہیں من دے او اقرار ضروری اینج کر کے لیندے گئے جدوں تک حضور نظر آندے گئے حضور آنکھوں سے اوجل ہوئے تو گھوڑا دوڑایا پہنچے مسلمان قذاب کے دربار کے تخت کے سامنے محل میں سامنے چوکیدار کھڑے نے پولیس والے کھڑے نے فوج کھڑی اس دی آمی کون ہے تم میں مدینے چوں آیا کی نہ آئے حبیب باپ دا نام کی ہے زید کی کیوں آئے ہو ہاتھ لے آیا دل تیات رکھے آئے لیکن جنہوں وقت ہوندہ تو میری تقریر ہون شروع ہوئی سی انہاں کیا خط لے آئے ہو کس دا آخری نبی دا مسلمان قذاب خود دعویٰ کیتی بیٹھے نبوت دا وہ دے دربار جا کے اکھنا تو نبی نہیں آخری مدینے چے فوجی سارے ایک دوجے والدے کھن لگ پہتے کہن لگے کمالے ایک کہندہ ہے آخری ہوتے بیٹھا ہے جڑا ساڑھا اندر چبل بیٹھا ہے اے بڑھ کے اندر گئے بادشاہ سلامت ہاں جی باہر بندہ آیا ہے میں نے یہ لگتا ہے مشیت کہندی اج تے بندہ آیا ہے
تسی 10 مرتبہ واہ صحابہ واہ کہتے ہو نا اگلے سال تک میں توڑے تو خوش رہا سکتا نہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ماما دا تو حلال کر چھڑو آواز نہیں جا رہی آواز نہیں جا رہی سلامت رہو بستے رہو جن ہاتھ کھڑے کتنے خود فالج نہ ہوئے کینسر نہ ہوئے شوگر نہ ہوئے یہ دونوں ہاتھ جلدی جلدی خانے کعبے دے دروازے نہ جا کر لگ آلین دیو جی اوے جوج مجوج اوے جوج مجوج بار وریام نا بڑا نا تو نے فرنٹ تو اٹھایا نہیں تو بچے بیٹھو نہیں دندا اندر کہے باہر بندہ آیا جی کتوں آیا مدینے چو آیا جی کون ہے سفیر ہے جی آلین دیو جی وہ تخت تے بیٹھا میرے وال بیٹھو آکڑ کے بیٹھا تکبر بھریا بیٹھا حضرت حبیب بن زید آپ سوچو کس شان کس شوکت کس وجاہت نال کس نورانی چہرے نال ایمان دے نال فل پر نور اندر گئے دور وہ سے دیکھے قریب گئے ہاں جی کہاں سے آئے ہو مدینے سے کیا نام ہے حبیب باپ کا نام زید کیوں آئے ہو خط لائے ہو کس کا سبحان اللہ سبحان اللہ اس نعرے تے ہاتھ چاہ کے نعرہ مارا کرو تاجدار ختم نبوت دو دفعہ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے عزیز عظمت اللہ کو قاری عمر دراز کو عمر دراز فرمائے قاری وسیم کو میاں عابد صاحب کو پوری ٹیم کو جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا ہے حضور سے عشق اور محبت کا انہوں نے ثبوت دیا ہے جتنے آپ آئے ہیں سب کو بھی شاباش جنہوں نے جلسہ کروایا ان کو بھی شاباش جنہوں نے تعاون کیا ان کو بھی شاباش انشاءاللہ قیامت والے دن حضور کی شفاعت ملے گی ملے گی آخری نبی کا سختہ طاری ہو گیا پورے دربار میں وزیر وزیروں کو ساتھ سن گیا ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگے حد ہو گئی یار سانو اس چبل نے چبل بنائی رکھے او ایک بندہ کھانا انہوں رشتہ کوئی نہ دے انہوں کہنے منت اللہ کی تھی بجا رہے کھانے دا بھی دیں ٹانکا لاؤ دے اس پیسے لے کو 15-20 ہزار روپیہ کو دوسرا شہر چھوڑ کے اس کو رشتہ لبھیا اس آکے ویکھن دے لوڑ کائے نہیں میرے تے اعتبار کرو برات آ لین دے اس 14ویں دے چاند بول ویس پرانا زمانہ ہے جدید دورہ کو نے فوٹو چھوٹے موبائل وغیرہ تو دور کوئی نہ برات گئی شیرے شیرے پائے ہو جناب دلہے نے جا کے استقبال کیتا دلہن دے پیو نے برات بہ گئی ان دلہے دے پیو سوچیا بھی کسی طریقے نال میں چھوئر دے پیو دے کرنا چو کڑ چھوڑا بھئی اے کان اس او دے سامنے اللہ دیاں قدرتاں بیان کی دلہے دے پیو اللہ نے اسمان بنایا بغیر ستونہ تم زمین چا بنایا سو پانی تے ٹکائی سو چاند بنایا سورج بنایا پھر اللہ جی میں چاہوے انجھے کرے ان کون پچھوڑا لائے ہویا جو مرضیاں اللہ دلہن دا پیو کہ سبحان اللہ بالکل صحیح فرمایا اخیر 15-20 دفعہ داکھن لگا تینوں کیڑے پمن اگلی گل دا چکر کی ہو سکے جس اللہ نے ایک قدرت نال جہان بنایا ہی نا اس اللہ نے اپنی قدرت نال میرے پوتر نو یک چشمے گل بنایا آوی بیٹا اللہ تعالیٰ نے صحت دے شفا دے تندرستی دے اللہ تعالیٰ نیک بنائے ماں باپ اکھن ٹھنڈک بنائے اللہ اس بچے نو صحت دے تندرستی دے ماں باپ نو خوشیاں دے بڑے دو اللہ پاک شفا دے اللہ پاک ماشاءاللہ کوئی ماشاءاللہ اللہ بھی صحت دے اللہ شفا دے آمین اچھی کہہ دو اللہ دینا لے میرا بیٹا یک چشمے گول لے ہن چھوئر دا پیو بولے ڈاکٹر صاحب گل سن لے شوہر دا پیو بولے ہو سکے ہاں اللہ علا کل شہد قدیر ہے جس اپنی قدرت کاملہ دی شاہکاری نال تیرے پوتر میں یک چشمے گل بڑھایا نا اس میری دین بالکل بڑھایا او دیتے ایک کا قائدہ اب دلہن دیاں یقین
جانو مرزا غلام قادیانی آپ تے کانا ہائی صحیح او دے منن والے بالکل نکلے اگر وہ آنکھوں والے ہوتے ایڈے سونے نو چھوڑ دے ایڈے سونے نو چھوڑ دے لوگ آدم جی تسان انہوں کہ ایویں کافر آتے ہو ایویں بیکارڈ کر دے ہو تسبیح بھی پڑھ دن نمازاں بھی پڑھ دن مسیحتاں بھی ہیں میں کہا جاؤ جبل جہان دیا سلطان باہو نے ایوں نہیں وضاحت کی تھی تسبیح پھری قسم کھانا میں نے فخر معاویہ اج چنگی روٹی نہ کھواندا فخر معاویہ سفارش نہ کر دیتے کلام میں کوئی نہ پڑھنا کیونکہ میں ان بڑھڑا بھی ہو گیا ایک دفعہ ہو پڑھئے تو 3.5 کلو دیسی گھیو لگتا ہے پا دے پیسے نہیں ہوئے پر میں ان کی کرنا میں مجبور ہوں تسبیح پھری تے دلی نیوں پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نیوں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے نہ کوثر نہ جنت کا در ڈھونڈتی ہے نہ کوثر نہ جنت کا در ڈھونڈتی ہے محمد کو میری ڈھونڈتی ہے عالم بنائے عامل بنائے مجاہد بنائے 100 دینی دعاؤں دیئے نہ کوثر نہ جنت کا در ڈھونڈتی ہے محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے خبر دیکھیے کیا مدینے سے آئے دعا آج اپنا ثمر ڈھونڈتی ہے لیاؤ بھی خط پڑھیا خط آپ نہیں پڑھیا بلایا اس اپنے نوکوں میں پڑھیا خط اس پڑھیا میں محمد اللہ کا سچا سچا آخری رسول ہوں اور تو قذاب ہے اس کاندے چاکھیا بادشاہ سلامت بندیاں نہ سنو ککھ نہیں بچنا اندر آنکھیں سن لو ہو سکا نہیں ادھر سناؤ ہو سکا بادشاہ سلامت ساڑھی عزت بچا تے اپنی بچا ہو سکا نہیں ادھر سنا فرمایا سن انہاں لکھی میں محمد اللہ دا سچا تے آخری رسول ہاں تے تو چبل آدم بولا ہو گیا ہو سکا حبیب محمد اتھے کوئی نہیں باویں کافر آئی اتنی عقل تا رکھ دائی نا جتی ہوئے ادھائیں مند آئی ہو سکیا محمد اتھے کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اوتے ہی میں اوتے جا نہیں سکتا کہ انہوں پتہ ہی جے گستاخ مدینے گیا تے جیندہ آ نہیں سکتا تیرا بارک میرے بارے کی خیال ہے
ابھی مسکرا کے آکھا لگا واہ بڑے چبل ویکھن تیرے تو گھٹ میرا وہ خیال ہے جڑا خط چ لکھیا ہے وہ سچا تے آخری ہے تے تو چبل ہے آخری گل کرنا لمبا واقعہ حضرت حبیب بن زید انہوں بے دردی دے نال شہید کیتا یہ ختم نبوت دا پہلا شہید ہے جڑا حضور علیہ السلام دا خط لے کے گیا ٹکڑے ہو گیا لیکن حضور دی ختم نبوت دا نعرہ نہیں چھوڑیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت پاکستان پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاک فوج دینی مدارس اسلام نعرہ تکبیر ایک وعدہ لگا میں جانا تسی نہیں جانا من پتہ ہو تو تسی وعدے تے بڑے پکے لیکن بہرحال بوزنال بیٹھے ہو حضور دی محفلے بیٹھے ہو محفل خراب نہیں کرنی میں اگر اگے نہ جانا ہوندا تو پھر میں آخری بیان کردا اجے ترتیب جاری ہے مہمان تشریف لے آئے نہیں اور بھی آنے والے نے اللہ جلسے نو کامیاب فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں معذور بندہ ہوں مسافر واسطے تنگ بھی نہیں کرنا اللہ تو سارے نو سلامت